قرآن کریم کی کچھ آیات، اس کے معانی اور مفہوم درس قرآن کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ مولانا شاہ نواز محمدی مدنی حفظہ اللہ، آپ کا اصل تعلق تو بہار سے ہے، لیکن ممبئی میں آپ کی پرورش ہوئی۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں 4 سال تک دعویٰ اور اصول الدین اس کالج میں، اس کلیے میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد یہاں پر لجنۃ التعریف بالاسلام میں خصوصیت کے ساتھ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں۔ میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی غم نہ کرو، کچھ بھی خوف نہ کرو، اندیشہ نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے، رفیق تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو وہ سب تمہارے لیے موجود ہیں۔ بہت زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30-32۔ حضرات گرامی، یہ کچھ آیتیں سورہ فصلت کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور اس کے ترجمے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ سورہ فصلت کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے نیک بندوں کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے صالح ہونے کی وجہ سے ان پر دی گئی کچھ نعمتوں کا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہی ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے، ہم اللہ ہی کو مالک سمجھتے ہیں، انہی پر بھروسہ کرتے ہیں، انہی پر توکل کرتے ہیں، انہی سے خوف کھاتے ہیں، انہی سے دعائیں مانگتے ہیں، انہی سے رزق طلب کرتے ہیں، یعنی توحید ربوبیت کو پوری طرح سے اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔
اور ربوبیت میں کسی کو بھی اللہ کے برابر شریک اور ساجیدار نہیں ٹھہراتے ہیں، اسی طرح توحید الوہیت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرتے، اور اپنے اس توحید میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت پر رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے مومنین کو توحید ربوبیت، توحید الوہیت یعنی توحید پر مکمل عمل کرتے ہوئے ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ سورہ فصلت۔ اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی کی طرف استقامت اختیار کرو اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں، مگر مجھے تم پر جو فوقیت دی گئی ہے، جو فضیلت بخش دی گئی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی میں سے ہے کہ تم لوگ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک و ساجدار نہ ٹھہراؤ، اور اسی پر تا حیات ثابت قدم رہو، استقامت کے ساتھ رہو، اور اگر بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے کچھ غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو تم اللہ سے اپنی اس گناہ کی، اس غلطی کی مغفرت طلب کرو، اور شرک سے دور رہو، کیونکہ شرک یہ ہلاکت میں لے جانے والی ہے، شرک برباد کرنے والی ہیں۔ اسی طرح توحید پر ایمان اور عمل ہونے کے بعد اسی توحید پر انسان ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کرے۔ تو یہاں استقامت سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کیے، اللہ پر ایمان اور توحید پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسی پر ثابت قدم رہے۔ تو استقامت سیدھے راستے کو کہتے ہیں، وہ راستہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہو، وہ راستہ جسے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں اسی صراط مستقیم، صحیح سیدھے راستے کی طرف دعا کرنے کی طرف تلقین کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، ہدایت دے۔ تو وہ استقامت اسی راستے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے زندگی گزارنے والے ہی صاحب استقامت میں سے ہوں گے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عمل کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا اور اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے اعتبار، اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کو مکمل اطاعت کیا۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ بھی قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے عبداللہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رحمہ اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر آپ کے بعد، آپ کے علاوہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم،
تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر استقامت اختیار کرو، اسی پر ثابت قدم رہو، اسی پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی اس آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس آیت کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر مضبوطی سے عمل کرنا، اور اللہ کی توحید میں کسی کو ذرہ برابر بھی آمیزش نہ کرنا، اور موت تک اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑنا، یہ استقامت ہے۔ گویا کہ استقامت کہیں گے ہر وہ نیک عمل جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہر وہ منہیات، نواہی، محظورات جس سے دور رہنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس پر ڈٹے رہنے اور تا حیات اس پر عمل کرنے کو استقامت کہا جائے گا۔ تو جو لوگ بھی صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں اور پھر ان کو تسلی دیتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں، جیسا کہ مزید آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، تم غمزدہ نہ ہو، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ فرشتہ انسان کے پاس 3 جگہوں پر آتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، جاں کنی کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں، اور ایک وہ فرشتے جو ان کی جان، ان کی روح لے کر اللہ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، تو وہ دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نگاہ پہنچے، اور پھر ملک الموت آتا ہے، اور اس کے بعد وہ ملک الموت خوشخبری دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، جا کنی کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، اور جب وہ شخص، مرنے والا شخص اگر نیک ہو، صالح ہو، تو فرشتہ کہے گا اے بہترین اور اچھا نفس، اپنے اچھے جسم سے نکل جنت کی طرف، خوشبو کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف۔ اور فرشتے برابر یہ لفظ دہراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اچھی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع میں ہے، البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، چلے آتے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، تو فرشتے پھر آتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اسے تسلی دیتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا وہ وقت جب انسان مرنے کے بعد، قیامت واقع ہونے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو وہ دن بہت پریشانی کا ہوگا، بہت خوف کا ہوگا، سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت بھی وہ اس بڑی گھبراہٹ اور فزع اکبر میں وہ غمزدہ نہیں ہوگا، اور وہ پریشانی میں نہیں ہوگا، بلکہ فرشتے اس کو تسلی دیں گے، اسے خوشخبری دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومهم الذی کنتم توعدون، کہ اس دن انہیں فزع اکبر غمزدہ نہ کر سکیں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح فرشتے انہیں ایک اور تسلی دیتے ہیں، اور مومنین کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، جو لوگ صاحب استقامت ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری
دیتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے تمہارے مددگار تھے، تمہارے رفیق تھے، تمہارے ساتھ تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، وہ نعمتیں جو ایک مومن کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارا من چاہے گا، اور جو کچھ تم طلب کرو گے، مانگو گے، وہ سب چیز اس جنت میں موجود ہوں گی۔ وہ تمہارے لیے وہ چیز اس کو اکٹھا کیا جائے گا، مہیا کیا جائے گا۔ اسی طرح جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار دلیلیں موجود ہیں جو مومن کو ابھارتی ہیں کہ اے مومنو، تم اس جنت کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے اس دنیا میں عمل کرو، اللہ کی رضامندی اور اس کے خوشنودی کو تلاشو، اللہ کے فضل و کرم کو تلاشو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بتائے ہوئے طریقوں کے اعتبار سے، اور ان کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے عمل کرو، تو یقیناً وہ جنت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور وہ جنت اتنی عظیم ہوگی، اتنی زیادہ لذت والی ہوگی، جسے کسی انسان نے، جس کے بارے میں سنا بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ جنت اتنی عظیم ہوگی، اتنی زیادہ خوش ذائقہ ہوگی، اس میں اتنی زیادہ لذتیں ہوں گی جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کے بارے میں وہم و گمان نہ آیا، اس کا خیال اور وچار نہ آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے مومنوں کو رکھیں گے، اور یہ نعمتیں، جنت میں پائی جانے والی یہ تمام نعمتیں، یہ اللہ کی جانب سے مومنین کے لیے، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بطور مہمان نوازی ہوگی۔ تو جو لوگ بھی دین کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے خاطر اپنے دل و زبان کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں، اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو کر دیتے ہیں، اپنی خواہشوں آرزوؤں کو اللہ اور اس کے رسول کے قول اور فرمان کے مطابق ڈھال دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ جنت کی خوشخبری ہے، اور یہی لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم پر وہ کون سی عمل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں چلنے پر معاون ہوں گی، مددگار ہوں گی؟ تو علماء اکرام نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس پر عمل کرنے سے ہم صراط مستقیم پر عمل کریں گے، اور صراط مستقیم پر چلنے پر ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم صاحب استقامت میں سے شمار کیے جائیں گے۔ انہی میں سب سے پہلے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ نبی علیہ السلام جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ، آپ کے اگلے پچھلی تمام خطا یا گناہوں کو معاف فرما دیا تھا، اور آپ کی حفاظت کرتے تھے، معصوم عن الخطا تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ذرا غور کریں کہ ہم انسان، ہم اور آپ، کس قدر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتی ہیں، تو ہم کتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ
اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ جب ہم دعا کریں گے اور اس دین پر چلنے کی جد و جہد کریں گے تو یقیناً ہم استقامت پر عمل کریں گے، صراط مستقیم پر عمل کریں گے۔ اسی طرح ہم نفع بخش علم حاصل کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، اس طریقے پر سیکھیں جس طریقے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سیکھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، فرمان کو ویسے ہی سمجھیں جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سمجھا، تابعین اکرام نے سمجھا، علماء اکرام نے سمجھا، محدثین اکرام نے سلف صالحین نے سمجھا، تو یقیناً ہم بھی استقامت پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اسی طرح ہم اپنے ساتھی اور دوست و احباب، اٹھنے بیٹھنے والوں کے، نیک لوگوں کا اختیار کریں، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، دوست و احباب بنائیں، اور برے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی کی مثال خوشبو رکھنے والے، مشک بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو تمہیں اس کی خوشبو پہنچے گی، اگر وہ خوشبو تمہیں نہیں بھی دیتا ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں خوشبو پہنچے گی۔ اور برے لوگوں کی مثال اس بھٹی والے کی طرح ہے کہ جس کے بھٹی کے پاس بیٹھنے سے یا تو بھٹی کے انگارے، شعلے، چنگاریاں تمہارے کپڑے جلا دیں گی، یا اس بھٹی سے نکلنے والی بدبو اور دھواں تمہارے کپڑے میں لگ جائیں گی اور تمہارے جسم سے بدبو نکلیں گی۔ تو صحیح نیک لوگ، صالح لوگ بھی کے ساتھ بیٹھنے سے ہم بھی صالح ہو جائیں گے اور اس کی عادتیں ہم اختیار کریں گے، اس کی اچھی باتوں پر ہم عمل کریں گے، اس کے اچھے مشوروں پر ہم عمل کریں گے، اور برے لوگ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی برائی ہم میں آئے گی، یا کم سے کم ہماری شہرت بھی ان برے لوگوں کے ساتھ شمار ہو جائے گا اور ہمارا نام بھی ان برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم اچھے لوگوں کا اختیار کریں۔ اسی طرح ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے اوپر نگراں ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ ہر فرشتے کو متعین کر دیا ہے، 2 فرشتے کو متعین کر دیا ہے جو فرشتے اچھائی لکھتے ہیں اور برائی لکھتے ہیں۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کہنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہمارے عمل کو، ہمارے قول کو، ہماری زبان سے نکلنے والی ہر چیز کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا تو وہ اس کو پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی تو وہ اس کو بھی پائے گا۔ اسی طرح ہم نفس کے ساتھ مجاہدت کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قول و فرامین کے پر عمل کرنے کے لیے نفس کو مجبور کریں۔ مجاہدت نفس کے ساتھ جہاد کریں، نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دے، اپنی غلط آرزوؤں کو، نفس کی خواہشات کو کچل دیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اعتبار سے عمل کریں تو یقیناً ہم صاحب استقامت والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم شیطان سے دشمنی مول لے لیں، کیونکہ شیطان کے چال بہت ہی خطرناک ہیں۔ شیطان ایسے چالوں سے چلتا ہے کہ ہم کو اس کا وہم و گمان نہیں۔ کبھی وہ اچھائی کو اس روپ میں پیش کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان برائی میں پڑ جاتا ہے، گناہ کے کام میں پڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی، جتنے بھی انسان ہیں بدعات
میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں وہ نیک عمل کو سمجھ کر ہی کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ نیک عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کے طریقوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے اعتبار سے نہیں ہوتا، تو وہ بدعت میں ہو جاتا ہے اور وہ نیک عمل ہمارے لیے ثواب کے بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ تو ہم بھی شیطان کی چالوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اے ایمان لانے والو تم شیطان کی چالوں کی اتباع نہ کرو، اسی لیے کہ شیطان کی چالیں کی اتباع کرنے والے برائی اور فحشاء کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ برائی اور غلط چیزوں کی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لمبی حدیث میں شیطانوں کی چالوں کے بارے میں کہا کہ جب انسان اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دو گے، اس کے دین کو چھوڑ دو گے، تم اپنے سماج کو چھوڑ دو گے، اور وہ اس کو اسلام قبول کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ ہجرت کے لیے آتا ہے تو اس کو وہ شیطان روکتا ہے کہ تم اپنے دین کو، اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے دولت کو، اپنے مال و اقربا کو سب کو چھوڑ دو گے، اور شیطان اس کو روکتا ہے۔ اسی طرح جب وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا، تمہاری بیوی سے شادی کر لی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے جہاد میں نکل جاتا ہے، اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں نے شیطان کو مات دے دیا، اور پھر وہ جیسے بھی اس کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا کہ ہم بھی اگر اپنی من کی جی کی اچھاؤں کو، شیطان کے چالوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں قربان کر دیں تو یقیناً ہم اللہ کو خوش کر لیں گے، اور جب ہم اللہ کو خوش کر دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں وہ جنت عطا فرمائے گا جس جنت میں جانے کے لیے ہر مومن تڑپتا ہے اور اس کا شوقین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کتاب و سنت کو صحابہ اکرام، تابعین اکرام، سلف و صالح کے منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔